بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک چند آیتوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت تمام مخلوقات پر اور خصوصاً تمام مخلوقات پر فضیلت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ثابت کیا۔ بعض آیات سے مستقیماً امامت مولا علی کو، اور بعض آیات سے فضائل، اور فضائل کے بعد ایک ایسی فضیلت کہ جس کے بعد عقل یہ حکم دیتی ہے کہ اگر یہ موجود ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر آیات میں سے ایک ہی آیت ہوتی مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں، یعنی انفسنا و انفسکم، یعنی آیہ مباہلہ میں یہی اگر ایک فضیلت ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کہا گیا ہے مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، تو یہی کافی تھی کہ وہ نفس رسول ہیں۔ اور اگر روایات میں سے فقط ایک روایت ہوتی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے، جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے۔ اگر یہ ایک آیت و انفسنا و انفسکم اور وہ ایک روایت انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فقط اگر یہی ایک آیت، یہی ایک روایت ہوتی تو بھی مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کے لیے، فضیلت کے لیے اور امامت کے لیے کافی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی فضیلت سے نوازا، اور وہ فضیلت یہ کہ ان کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت قرار دیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ نے صرف وہی انجام دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمی، یعنی میرا یہ حبیب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا یہ حبیب، یہ تمہارا رسول اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا، اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نہ آ جائے، اذن نہ آ جائے۔ وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمی، یہ تم نے نہیں پھینکی جبکہ تم ہی نے پھینکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ عمل رسول اللہ عمل خداوند تبارک و تعالیٰ قرار پایا۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی امت سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اجر نہیں مانگا۔ جناب نوح علیہ السلام نے واضح کہا ان اجری الا علی رب العالمین، جناب ہود علیہ السلام نے واضح کہا ان اجری الا علی الذی فطرنی، جناب نوح نے فرمایا کہ میرا اجر رب العالمین پر ہے، جناب ہود نے فرمایا کہ میرا اجر اس کے ذمہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا۔ کبھی بھی کسی بھی نبی نے کسی بھی قسم کی کوئی چیز طلب نہیں کی، کوئی اجرت نہیں مانگی، اور اگر اجرت مانگی تو کس نے مانگی؟ تمام انبیاء کے سید و سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن اگر وہ بھی مانگی تو اس کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے کہ اس کو ضعیف کہہ کے گزر جایا جائے، بلکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کی بھی ایسی آیت میں ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واضح نہیں ہے، متشابہ ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اس صورت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی قسم کی بھی طلب نہیں کرتا۔ بس کسی بھی نبی نے کبھی بھی کسی بھی اپنی امتی سے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگی۔ اگر مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور اگر وہ مانگی تو اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، اور وہ بھی قل کی صورت میں ہے کہ اس سے پہلے حکم بھی آیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو۔ اور مانگا تو کیا مانگا؟ نہ درہم و دینار، نہ زر و جواہر،
نہ مال و دولت، نہ دنیا کی کوئی اور شے مانگی، تو فقط ایک چیز مانگی۔ وہ کیا چیز مانگی؟ میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بعد رسول اللہ جتنا ظلم قربا رسول اللہ پہ ہوا، اتنا ظلم کبھی بھی کسی پر نہیں ہوا۔ واقع کربلا میں یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو اس عالم میں دمشق لایا گیا یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کے دربار میں، کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں، رسیوں سے بیویاں بندھی ہوئی ہیں، دختران رسول اللہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم، حرم رسول اللہ یعنی حرم امام حسین، تمام اصحاب اور انصار کی بیٹیاں اور بیویاں، اور خود مولا علی علیہ السلام کی بعض ازواج، امام حسن امام حسین کی ازواج، اور رسول اللہ کی یہ بیٹیاں اور نواسیاں اور نواسوں کی بیٹیاں اس عالم میں کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کھینچ کے دربار میں لایا جا رہا ہے، بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور یزید کو بلند مقام عطا کیا، اس کو عزت عطا کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے توجہ دلائی اسی آیت شریفہ کی جانب، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی جانب، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اس نے سے پوچھا کیا تم نے اس آیت کو کبھی دیکھا ہے، اس آیت کو پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کہا کہ ہم ہیں وہ قربا کہ جن کی مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے۔ وہ رونے لگا، پھر وہ پہچان گیا کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ قربۂ رسول اللہ سے مودت کی جائے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام جب رہا ہو کر مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے باہر پڑاؤ کیا، وہاں پر رکے اور خبر دی گئی اہل مدینہ کو۔ جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لو ان النبی تقدم علیہم فی قتالنا کما تقدم علیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کے بجائے ہم پر ظلم کا اور ہمارے قتل کا حکم دیتے تو بھی یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ تو بعد رسول اللہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی جناب سیدہ پہ ظلم، پھر کبھی مولا علی پہ ظلم، کبھی جناب محسن کا قتل، کبھی امام حسن پہ ظلم، کبھی امام حسین پہ ظلم، اور کربلا میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس کے بعد باقی ائمہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور آل پہ ظلم، جبکہ امت مسلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز مانگی تھی۔ وہ کیا چیز مانگی تھی؟ پھر ہم عرض کریں اس مانگنے کا ذکر روایت میں نہیں، قرآن میں تھا، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، اور وہ ایک چیز تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اب یہاں سوال ممکن ہے کوئی پیش کرے کہ قربا کون ہیں، تو کہا جائے گا قربا کے بارے میں جو اجماع ہے، تواریخ شیعہ و سنی، تفاسیر شیعہ اور سنی، روایات شیعہ اور سنی میں تصریح ہے اس جانب کہ قربا کون ہیں؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ ہیں قربائے رسول اللہ۔ اب اگر کوئی ان روایتوں کو نہ مانے، کیونکہ تقریباً یہاں پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک اجماعی سی کیفیت ہے علماء اہل سنت میں قربائے رسول اللہ یہ ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو قربا نہ مانے، کسی کو بھی داخل کر لے، تو جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ بحث کا ایک طریقہ یہ ہے، حق کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چلو آپ نے یہ والی بات نہیں مانی، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اسی سے ثابت کر دیتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ اگر آپ نے اس میں کسی کو بھی شامل کر لیا، آپ جس کو چاہیں چلیں شامل کر لیں، 10 کو، 20 کو، 1000 کو، 10,000 کو، 10 کروڑ کو شامل کر لیا، اب ہم سوال کریں گے۔ ہر شخص کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربا ہیں یا نہیں، یعنی شک کسی کیفیت ہے، یہ قربا ہیں یا قربا نہیں، یہ قربا ہیں یا قربا نہیں، یہ قربا ہیں یا قربا نہیں۔ لیکن جناب سیدہ اور مولا علی اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قربا ہیں یا نہیں، بلکہ صرف ایک جملہ کہا جائے گا یہ قربا ہیں، یہ قربا ہیں اور یہ قربا ہیں۔ بس باقی جگہ شک ہے، یہاں پر شک نہیں۔
بس اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنا ہے اور وہ مطمئن ہو کے ادا کرنا چاہے تو کیا کرے؟ مولا علی سے، جناب سیدہ سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور جن سے یہ کہہ دیں محبت کرنے کو، ان سے محبت کر لے تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کر دیا۔ اب یہاں ایک چیز واضح ہو جائے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور اہل بیت کے درمیان اگر مودت کا اور محبت کا تعلق ہے تو یہ تعلق ہماری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے، رسالت کی قیمت ہے۔ یہ اب الفاظ دیگر کیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو تم نے زحمتیں اٹھائی ہیں، دین پہنچایا ہے، یہ دین ایسے ہی نہ دو، اپنی امت سے کہو کہ اس دین کے پہنچانے کی مجھے قیمت عطا کریں۔ قیمت کیا چیز ہے؟ قیمت ہے کون؟ اہل بیت کی مودت، قربا کی مودت۔ اب اگر کوئی ان سے محبت کرے تو اس کے پاس دین حلال ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا دین ہے اور وہ واقعاً دیندار ہے، اور اگر اس کے پاس محبت اہل بیت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس جو اسلام ہے بس وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، اگر کوئی اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، اگر کوئی اہل بیت کے خلاف کچھ بولے تو یاد رکھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کیا، اور جس نے ان کی رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کیا اس کے پاس اسلام نہیں، کیونکہ اسلام جب ملے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کرے گا۔ اب کیونکہ اس نے اجرت کو ادا نہیں کیا تو جو اسلام اس کے پاس ہے وہ اسلام صحیح نہیں، بس وہ مومن واقعی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہا جائے کہ بظاہر وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان واقعی نہیں ہے، مومن واقعی نہیں ہے۔ مسلمان واقعی اور مسلمان اصلی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں قربہ رسول اللہ کی محبت ہو، مودت ہو، زبان سے بھی اظہار ہو، اعضاء و جوارح سے بھی اظہار ہو، وہ برملا کہے کہ میں عشق کرتا ہوں قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی نبی نے گو کہ ایک اس امر کی جانب بھی توجہ دلائی جائے گی، تمام انبیاء نے اپنی آل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا۔ بس یہ کہنا کہ شیعہ آل کو مقدم کرتے ہیں اور یہ بادشاہت کا سلسلہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کی آل سے پیغمبر، جناب یعقوب کی آل سے پیغمبر، انبیاء بنی اسرائیل جناب یعقوب کی نسل سے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ نے انبیاء کی آل کو مقدم کیا۔ یہ انبیاء تھے کہ جن کی وجہ سے دین باقی ہیں، ان کی آل اگر پاک و پاکیزہ ہے تو وہ مقدم ہے۔ جناب ابراہیم کیا وہ بادشاہت کے قائل تھے؟ نہیں، انہوں نے بھی جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ منصب میری ذریت کے لیے ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جناب ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ یہ منصب میری ذریت میں رہے۔ اپنی آل سے محبت ہوتی ہے، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت سے روکا نہیں، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ ان سے کیا فرمایا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا ظالم نہیں تھے، فاسق نہیں تھے، فاجر نہیں تھے، بس رسول اللہ کا یہ عہد، رسول اللہ کا یہ منصب امامت ان تک بھی پہنچا۔ یہ قطعاً کوئی بادشاہت کا سلسلہ نہیں ہے، قطعاً ہم کوئی شہزادوں کے قائل نہیں ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ نسل در نسل جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری کیا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف انبیاء کی عالم نبوت کے سلسلوں کو جاری کر چکا ہے، وصایت کے سلسلوں کو جاری کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور خلافت اور جانشینی اور وصایت اور وزارت کو ان کے قربا اور ان کی آل میں قرار دیا۔ یہ ہم نے نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اس جانب توجہ ہو اور دقیق توجہ ہو۔ اگلا موضوع یہ، اور یہی وہ نتیجہ ہے کہ وہ قربا کہ جن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے، ایک جن سے محبت مسلمان ہونے کی علامت ہے، دو اگر ایسے افراد کو بعد رسول اللہ امام اور خلیفہ مانا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ حق بھی ادا ہو جائے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کا اور اسلام بھی ثابت ہو جائے۔ پس اگر بعد رسول اللہ تمام مسلمانوں کو جمع کر لیا جائے کسی ایک میدان میں اور اس کے بعد سوال کیا جائے، اب یہاں پر پھر ہم وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں ازواج کو یا دیگر افراد کو شامل کرنا چاہے، فرض یہ ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔
اب یہاں کہا جائے گا جس جس کو آپ نے قربا کہا، چلیں جی آپ نے کہہ دیا، کس کس کو کہہ دیا؟ بہت سارے لوگوں کو کہہ دیا۔ اب ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر تمام مسلمانوں کو بعد رسول اللہ سے لے کے آج تک جمع کر لیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ان میں قربا رسول اللہ کون ہیں، فرض کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج بھی ہیں یا اور چند افراد بھی ہیں، تو پھر ہم عرض کریں ہم یہ نہیں مانتے، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے کر لیا، کہہ دیا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ ان میں سے قربا کون ہے؟ جی یہ ہو گئے۔ ان قربا میں سے امامت کا دعویٰ بعد رسول اللہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین کے علاوہ اور پھر امام حسین کی نسل کے علاوہ کسی اور نے کیا کہ جو قربا رسول اللہ ہو؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ پس سوال کیا جائے قربا رسول اللہ مقدم ہے یا غیر قربا؟ اگر افراد کو پرکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ سوال رکھا جائے کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی محبت مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، تو کہا جائے گا اہل بیت رسول اللہ۔ پوچھا جائے کون ایسا ہے کہ جن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت ہے، تو کہا جائے گا اہل بیت رسول اللہ، قربہ رسول اللہ۔ بس یاد رکھیں اہل بیت رسول اللہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے ان کی محبت، بس جن کی محبت کا یہ عالم ہو تو خود ان کا کیا عالم ہوگا، اور جو اتنے بلند مقام پر ہیں کہ ان کی محبت رسالت کی اجرت ہے، بس اگر وہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی اور امت کی قیادت اور رہبریت اور امامت کے لیے مقدم نہیں ہو سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ قربہ رسول اللہ میں سب سے بلند مقام مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔